حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال will have something with him like paradise and something like hellfire, but his paradise will be hellfire, so I warn you against him. اس کی جو جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہے. جنت اور دوزخ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, جنت میں جنات النعیم, اللہ نے جنت کو ایک نعمت بھی کہا ہے, اللہ نے جنت کو ایک ریسٹ کی جگہ بھی کہا ہے, اللہ نے جنت کو ایک ایسی جگہ کہا ہے جہاں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, انسان پہ, بلکہ انسان جو ہے وہاں پہ ایک بہت خوبصورت زندگی گزارے گا. اب دجال کی جنت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اس میں بہت آسائشیں ہیں, اس میں کمفرٹ زون بہت زیادہ ہے, اس میں ڈیزائرز کو جلدی پورا کرنے کی آسائشیں جو ہے وہ میسر ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بہت ہے. جیسے ویسٹرن سویلائزیشن کو, یہ میرا پرسنل ایک ویو ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو میں دجال کی جنت سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کالز فار سیکریفائس, اسلام کالز فار ڈسپلننگ ڈیزائرز, بٹ ویسٹرن سویلائزیشن کالز فار انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آف ڈیزائر. اسی لیے ہماری جو یوتھ ہے وہ ان سے بڑی انسپائرڈ ہے, کیونکہ وہ ڈیزائرز کی بہت بات کرتے ہیں. ہر ڈیزائر انہوں نے پوری کرنے کے لیے وہ چیز ریڈی رکھی ہوئی ہے. ہر چیز اوپن ہے, شراب خانے اوپن ہے, کیسینو اوپن ہے, اسٹرپ کلبز اوپن ہے, ایوری تھنگ از اوپن. تو انسان کو وہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اور ویسٹ سیکریفائس کی بات نہیں کرتا, ویسٹ جو ہے وہ نیبرز کا خیال رکھنے کی اتنی بات نہیں کرتا. اسلام میں تو بہت سی ذمہ داریاں ہیں, اسلام تو انسان پہ بہت سی ذمہ داریاں ڈالتا ہے, تو اس لیے ہم لوگ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. تو میں اس کی جنت کو سمجھتا ہوں. اب آپ دیکھ لیں, بندہ نیو یارک چلا جائے, وہاں پہ دنگ رہ جاتا ہے لائٹس کو دیکھ کے, بلڈنگز کو دیکھ کے. دبئی چلا جائے, کسی 7 اسٹار ہوٹل میں چلا جائے تو گم ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے یہی زندگی ہے, میں پتہ نہیں کہاں رہ رہا تھا, اصل میں تو یہ لائف ہے, لائف ایسی ہونی چاہیے. پھر اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی اس کی ایج میں, اتنی ڈسٹریکشنز کہ عام آدمی کے پاس سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. اور آج بالکل ایسے ہے. میرے دوست نے اپنے ایک چائنیز کولیگ سے پوچھا, وہ چائنا میں تھا, اس نے کہا کہ کبھی تم نے نہیں سوچا کہ سورج کس نے بنایا؟ صرف اتنا سا کویسچن پوچھا تو وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ یہ باتیں سوچیں کہ سورج کس نے بنایا, چاند کس نے بنایا, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہی بات ہے, دجالی سویلائزیشن میں اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی, انسان اتنا کھپ جائے گا ڈیزائرز کے معاملے میں کہ انسان کو آخرت بالکل بھول جائے گی, یعنی اس پہ پردہ حائل ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ بھول رہا ہے. اصل بات یہ ہے, جیسے کیمل کو ٹین کر دیا جائے, اس پہ وہ جو لک ڈال دی جائے, پتہ بھی نہیں لگے گا یہ کیمل ہے, اینڈ میں جا کے آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. اسی طرح انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح سے وہ دجال کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے, اور اینڈ میں بہت بڑی تباہی ہو جائے گی, بہت بڑا لاس ہو جائے گا. یعنی کہ انسان دنیا سے بھی جائے گا اور آخرت سے بھی جائے گا, اور یہ ایویڈنٹ لاس ہے. تو اس کی جو جنت ہے, اس کی بہت سے ویوز ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ ویسٹ کی طرف دیکھیں تو واقعی وہ اس کی جنت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ وہاں گلیمر بھی ہے, وہاں مٹیریلزم بھی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ یولو جو لائف سٹائل ایک ہے, یو اونلی لیو ونس, یولو, اور یہ ہمیں بہت پسند ہے. ہماری ایڈورٹیزمنٹس بھی یہی لائف سٹائل دکھاتی ہیں. کوکا کولا کہتی ہے کھا لے پی لے جی لے, اور اسپرائٹ کہتا ہے من کی مان, اور ڈیو کہتا ہے کہ ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. یعنی ہر چیز میں وہ ایڈونچر ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ دنیا داری ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ ڈیزائرز کو ڈال رہے ہیں. تو یہ اس کی جنت ہے بیسیکلی. بٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ his heaven will be, his paradise will be actually hellfire. ایک مومن جو ہے اس کو وہ کہے گا کہ دوزخ میں جاؤ, اور وہ دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا, لیکن اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. نقصان تو اپنا وہ کروا لے گا, لیکن یہ عارضی نقصان ہے. وہ مومن جو نقصان کروائے گا اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح ایک شخص کو دجال چیر دے گا بیچ میں سے, اور اس کے بعد زندہ بھی کر دے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لیٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ انہوں نے 200 سال پرانے ایک شخص کا ڈی این اے لیا اس کے آف اسپرنگ سے, اور یوزنگ دیٹ ڈی این اے دے ریکریٹڈ ہز برین, ہز کانشیسنیس, اس کی کانشیسنیس وہ واپس لے آئے کمپیوٹر پروگرام پہ, اور اس بندے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں, وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے ایز اے کمپیوٹر پروگرام, کیونکہ اس کی وہی کانشیسنیس ہے, کیونکہ ڈی این اے وہی ہے جو اس کے آف اسپرنگ میں تھا, وہی اس کا ڈی این اے تھا. تو سائنس تو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. دجالیت ہے یہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دجال سب سے پہلے آ کے کہے گا وہ عیسیٰ ہے, مسیحا ہے, اس کے بعد وہ کلیم کرے گا آئی ایم گاڈ. اب گاڈ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ اللہ زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. دجال کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہوگا, وہ زندگی بھی دے دے گا, وہ موت بھی دے دے گا. یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے حدیث میں. آج سائنس جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے, ہم دجالیت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, اور ہمارا ٹیسٹ ہوگا, سویئر ٹیسٹ ہوگا
کیونکہ سائنس از پلئنگ گاڈ. سائنس وہ چیزیں کر رہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام. مثال کے طور پہ آرٹیفیشل ویدر جو ہے کریٹ کرنا اللہ کا کام ہے, لیکن سائنس آج اس سے کھیل رہی ہے. ٹورنیڈوز کریٹ کرنا, ہریکین, سونامی لانا, زلزلے لانا, یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے, اور یہ بڑا سیکرٹلی ہو رہا ہے, سیکرٹ فیسلٹیز میں. اس طرح ڈیزیزز پھیلانا وہ تو اللہ کا کام تھا, لیکن نئی نئی ڈیزیزز آ رہی ہیں اور وہ کریٹ کی جاتی ہیں لیبز میں, نئے نئے ویپنز بن رہے ہیں. تو سائنس جو ہے پتہ نہیں اس وقت کہاں جا رہی ہے, اور ایک عام انسان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.